وعلى آلك وأصحابك يا نعمت اللہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام۔ اللہ کے حضور دعا ہے حق کہنے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارا سلسلہ کلام گزشتہ جمعۃ المبارک سے جو جاری ہے وہ ہے مسئلہ ایصال ثواب، قرآن و حدیث اور اجماع امت کی روشنی میں، جس کے تناظر میں گزشتہ جمعہ اس کا ابتدائیہ مقدمہ ہم نے عرض کیا۔ آج ہم اس کے اگلے مرحلے کی طرف کچھ گزارشات قرآن و حدیث کی خیرات آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت کا جو اصول ہے، دین اسلام کا جو حسین اور پاکیزہ فلسفہ ہے، وہ یہ ہے کہ مسئلہ قرآن و حدیث سے ہو اور اس میں کوئی کمزوری نہ ہو۔ جب علماء کی، محدثین کی آراء آتی ہیں تو ان آراء کی روشنی میں مسائل کھلتے ہیں۔ سوال اٹھنا نہ برا ہے، سوال کرنا نہ گستاخی ہے۔ سوال اٹھانا بھی چاہیے اور سوال کرنا بھی چاہیے۔ ان دونوں سے یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ مزید عقدہ بات کھلتی ہے۔ ہم اس کے قائل ہیں اور ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں جو مسائل کو پیش کرتے ہوئے ان کی کوئی اختلافی رائے رکھتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کوئی بھی ہو، سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، اس کے سوال میں گستاخی نہ ہو، اعتراض میں توہین نہ ہو، اس کے اعتراض میں سیکھنے کی خواہش ہو، تعلیم کی تمنا ہو، نہ کہ تنقیص پر مبنی ہو۔ جب آپ کسی اعتراض میں توہین آمیز رویہ یا پہلو اختیار کریں گے تو پھر آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے اور آپ اس کا جواب بھی، کیونکہ آپ نے پہلے ہی ذہن کو محدود کر دیا ہے۔ اب اس پہ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا، دو رائے ہیں۔ ایک طرف ہے اکثریت اور ایک طرف کھڑے ہیں وہ بھی اہل علم ہیں۔ ان اہل علم کا خیال یہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انہوں نے قرآن کی اس آیت کو بنیاد بنایا ہے، سوائے اس کے کوئی فائدہ نہیں جو آپ نے خود کمایا اور کیا۔ دوسری رائے میں امت اجماع کے ساتھ کھڑی ہے۔ مثلا ادھر دیوبندی بھی کھڑے ہیں، اہل سنت بریلوی بھی کھڑے ہیں، شوافع، حنابلہ، مالکیہ بھی کھڑے ہیں۔ ایک فکر ہے جو کھڑی ہے جن کو علمی دنیا میں اہل علم کے ہاں معتزلہ کہا جاتا ہے، اور ہماری سوسائٹی میں اس گروہ کو وہابی کہا جاتا ہے۔ اب ہماری جو سوسائٹی کے وہابی دوست ہیں ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ ان کو وہ کنفیوز ہیں کہ ہم نے کس کو فالو کرنا ہے۔ وہ کہنے کے طور پر تو وہ کہتے ہیں ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں، لیکن وہ تقلید کر رہے ہوتے ہیں۔ جو کہتے ہیں میں کسی کا مقلد نہیں ہے، وہ مقلد ہے۔ مثلا لبرل لوگ، نئی نسل، وہ مقلد ہیں جو سوشل میڈیائی لوگ ہیں،
وہ مقلد ہیں انجینئر محمد علی مرزا کے، جو وہ کہتا ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تقلید۔ اسی طرح بہت سی لبرل آنٹیاں اور لبرل لوگ مقلد ہیں جاوید غامدی کے، وہ جو کہتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں، اور ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ۔ تقلید وہ بھی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں مثلاً آپ کہیں گے وہ کیسے تقلید کر رہے ہیں؟ بھائی امام اعظم مسئلہ اپنی طرف سے پیش نہیں کرتے۔ امام اعظم فرماتے ہیں قرآن کی آیت حضور کے حدیث کی روشنی میں مسئلہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں جیسے امام اعظم نے کہا، ہم نے اس کو مان لیا کیونکہ انہوں نے قرآن و حدیث کو مد نظر رکھا۔ تو آج کے لبرل کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ مرزا صاحب نے قرآن و حدیث سے یہ مسئلہ پیش کیا تو لہذا یہ ٹھیک ہے، اسی کا نام ہی تقلید ہے، وہ فالو کر رہے ہیں۔ تو اب آپ بتائیے، ایک طرف ہو چھوکرا، میں جان بوجھ کر یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، ایک طرف ہو مرزا صاحب کی صورت میں ایک چھوکرا، اور ایک طرف ہو حضور کی بشارت امام اعظم ابو حنیفہ، تو اس کو زمین و آسمان کہنا حق ہی ہے نا۔ چھوکرا میں نے اس لیے کہا، آپ لوگوں کو پریشانی نہیں ہوئی، لیکن جو اس کے فالوور ہیں آپ ان کے سامنے بار بار یہ لفظ استعمال کیا کریں، یعنی ان کو پرکھنے جانچنے کے لیے آپ بار بار یہ کہا کریں یارو چھوکرا، تاکہ وہ کھل کے اندر کی غلاظت سامنے آئے گی۔ کیوں بھلا؟ کہ اس غلیظ نے یہ الفاظ آپ کے میرے نبی کے لیے بولے ہیں، تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ لفظ کتنی تکلیف دینے والے ہیں۔ آپ کسی کو ورڈ کوڈ کر رہے ہو، کسی کو کوڈ کرتے ہوئے آپ کیا کہیں گے؟ آپ اپنے باپ کی بات کرتے ہوئے کسی کو کوڈ کرتے ہوئے کیا کہیں گے؟ یار ابا جان آپ کے لیے فلاں نے کوئی اچھے الفاظ نہیں بولے، یہی کہیں گے نا۔ تو اگر آپ کہیں ابا جان آپ کو تو فلاں کہہ رہا تھا، اوے وہ تو ایسے ہے، وہ ویسے گئے، تو اس کا مطلب ہے آپ کے دماغ میں خباثت اور غلاظت ہے کہ آپ باپ کے مقام کو سمجھ نہیں سکے، ورنہ احترام کا دائرہ کراس نہ کرتا۔ تو اس لیے ایک طرف چھوکرے والی بات ہے، ایک طرف ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ ان یوٹیوب محققوں کے اور سوشل میڈیائی مبلغوں کی فالوئنگ کیا ہے اور امام اعظم کی، بقول ڈاکٹر ذاکر نائک کے۔ اب ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ بھی از خود کیونکہ غیر مقلد ہیں، بقول ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان کی تحقیق کے دنیا میں 70% لوگ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے فالوور۔ کتنے؟ یہ میں نے اپنی تحقیق اس لیے پیش نہیں کی کہ کیونکہ میں حنفی ہوں، میں نے اس کا نام لیا کہ جو کہ ڈاکٹر صاحب بذات خود حنفی نہیں ہے، اور وہ ایک انٹرنیشنل نام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں 70% کون ہے؟ حنفی، امام اعظم ابو حنیفہ کے فالوور، اور وہ کہتے ہیں 18% جو ہیں وہ مالکی ہیں، اسی طرح باقی شوافع اور حنابلہ بھی ہیں اور دیگر لوگ بھی ہیں۔ تو گویا آپ 70% لوگوں کو جو مومن مسلمان یہ سمجھتے ہیں امام اعظم کی تحقیق قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے، آپ اس کو سامنے رکھتے ہیں۔ تو میں نے یہ عرض کیا بھائی معتزلہ وہ ایک گروہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مرنے والے کو جو آپ بھیج رہے ہیں اس کو کچھ پہنچ نہیں سکتا، کیوں کہ
وہ کیونکہ علاقے سے منتقل نہیں ہوا، وہ جہان بدل گیا ہے۔ جب جہان بدلا ہے تو آپ کچھ نہیں بیچ سکتے، آپ کیونکہ مسئلہ بھی ہے، اصال ثواب کا امت کھڑی ہے، اور ایک طرف نئے نئے فتنے ہیں، تو آپ اس کے لیے پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی چیز بھی پہنچ سکتی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہم اس مسئلے کے حل کے لیے پھر گلستان احادیث میں چلتے ہیں۔ جو کہہ رہے ہیں نہیں پہنچتا، ہم ان کو بھی غلط نہیں کہتے، ٹھیک کہہ رہے ہوں گے۔ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کچھ بھیج رہے ہیں ان کو نہیں پہنچتا، ہم کہتے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ جاہل تو نہیں ہے، وہ بھی عالم ہے۔ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث کے نور میں ہمیں جو سرکار کے فرامین میں نظر آیا کہ آپ جو بھیجتے ہیں وہ، اس دلچسپ سوال کا جواب میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں دوں گا، میں آپ کو حضور کے فرامین کی طرف لے جاؤں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ سنیں گے اور آپ مزہ لیں گے۔ سوال کے جواب کی چس آپ کو گھر تک اس کی لذت محسوس ہوتی رہے گی۔ توجہ ہے نا؟ اب پہلے نمبر پر پہلا پوائنٹ کہ مرنے والے کو زندہ کی طرف سے بھیجی گئی کسی چیز کا فائدہ، یہ سوال ہے۔ مرنے والے کو زندہ کی طرف سے کوئی چیز بھیجی گئی، ہولی ہولی بولو، اس سے بھی ہولی بولو۔ اگلا سوال کا اس کا جواب میں نے آپ سے لے رہا ہوں۔ مرنے والے کو زندہ کی طرف سے کیے جانے والی چیز کا فائدہ، سوال ہے نہیں ہوتا، جواب سنیے۔ جنازہ زندگی میں ہے یا مرنے کے بعد ہے؟ جواب آپ نے دینا ہے، آپ مفتی ہیں، آپ نے جواب دینا ہے۔ سوال کیا تھا؟ سوال میں کر رہا ہوں آپ سے، آپ مفتی ہیں، کہ ہمارے معاصر مخالف کہتے ہیں مرنے والے کو زندہ کی طرف سے کی گئی کسی چیز کا فائدہ نہیں ہے۔ اہل علم ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیں، جواب دیں، کیونکہ میں سائل ہوں۔ تو جواب یہ کہ کیا جنازہ ہے کیا؟ پہلے یہ بتائیے، جنازہ کیا ہے؟ دعا۔ جنازہ کیا ہے؟ دعا۔ تو جنازہ پہلے ہے یا مرنے کے، ہولی ہولی بولو، مرنے کے بعد ہے؟ تو جنازہ ہے بھی دعا، ہے بھی مرنے کے بعد، تو جنازے کا فائدہ ہے یا نہیں؟ ہولی ہولی بولو، فائدہ ہے۔ ہم نے پوچھا یہ، وہ کہتے ہیں دفتر کلوز ہو گیا، بندہ مرا، حساب کتاب ختم، اب جو مرضی کرو۔ تو ہم نے کہا اس کا ثواب، جنازے کا فائدہ کہاں ہے؟ پہنچتا ہے کیونکہ فوراً ہوتا ہے۔ میں پھر آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے جواب دیا کہ جنازے کا فائدہ ہے کیونکہ جنازے میں ہے کہ جلدی کرو، آپ نے شام کو پڑھ لیا، فائدہ ہو گیا۔ اگر بیٹا امریکہ، برطانیہ، فرانس، یورپ میں ہے، فلائٹ ہی نہیں ملی، ڈیڈ باڈی ابے کی رکھ دی گئی، جنازہ 3 دن کے بعد ہوا، اگر آپ نہیں بولیں گے تو میں سمجھوں گا آپ جواب دینے کے موڈ میں نہیں ہے۔ بھئی جنازہ فوراً تھا، ہو نہیں سکا، بیٹیاں یورپ تھیں، بیٹے امریکہ تھے، چل رہے تھے، فلائٹ پکڑ رہے تھے، آ رہے تھے، لیٹ ہو گئے۔ 3 دن تک ابا کی میت سرد خانے میں پڑی رہی، 3 دن کے بعد جنازہ ہوا۔
میں پھر روک کے ایک سوال کرتا ہوں، جنازہ کیا ہے؟ ہولی بولو، دعا۔ جنازہ ہے دعا۔ ڈیڈ باڈی محفوظ تھی، جنازہ ہوا 3 دن کے بعد۔ جنازے کے الفاظ پھر نکال دو، جنازہ کیا ہے؟ دعا۔ دعا ہوئی 3 دن کے بعد، تو اگر دعا جنازے کی صورت میں کریں تو وہ جنازہ ہے، اور جنازے سے ہٹ کر کریں 3 دن کے بعد تو ساڑی ٹرمینالوجی ہے جو تیجا انک دینے۔ تو کیا میت کی تدفین کرتے ہوئے 3 دن کے بعد جنازے کی دعا اس کے لیے بہتر ہے؟ تو 3 دن کے بعد اس کے حق میں کی گئی دعا ریجیکٹ ہو سکتی ہے؟ کوئی تو ہمیں بھی سمجھا دے۔ تو جنازہ فائدہ دے سکتا، ہولی ہولی بولو، ہے، تو دعا بھی فائدہ۔ ہن جڑے تساں سیانے لوگ ہو، جڑے چپ بیٹھے ہو، تواڈے کول میں پوچھنا چاہنا کہ وچوں کوئی گھنڈی کڈنی ہے؟ جاہل وہ بھی نہیں جڑے کہہ رہے ہیں کچھ نہیں پہنچتا، ہم نے ان کا بھی خیال رکھنا ہے، مسئلہ اپنا بھی تن کے سمجھانا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں نہیں پہنچتا، ہم کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہے کوئی گھنڈی ایدے وچ ہی ہے، پہنچتا ہے نہیں پہنچتا، ایدے وچ ہی کوئی رولا ہے۔ وہ رولا کیا ہے؟ وہ رولا یہ ہے، وہ حدیث سے پوچھتے ہیں، سبحان اللہ، وہ سرکار سے پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، کس کا پہنچتا ہے؟ اس کا مطلب ہے 2 ہو گئے، اس کا مطلب ہے 2 ہو گئے۔ پہنچتا ہے کسی کا نہیں پہنچتا، کسی کا پہنچتا ہے، تو وہ 2 کون ہیں؟ جن کا پہنچتا ہے اور جن کا نہیں پہنچتا۔ پہلی بات تو یہ، ایک اور دلچسپ بات سن لیجیے، جب جنازہ پڑھتے ہیں اس میں جنازے میں کیا ہے؟ دعا۔ ہمارے ساتھی کچھ ناراض ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں سنو پاگل ہو گئے ہو، جاہل ہو گئے، جب بیچ میں دعا ہے بعد میں دعا کیوں کرتے ہو؟ یہ کوئی لڑنے والی بات ہے نہیں۔ وہ کہتے ہیں جب بیچ میں دعا ہے تو بعد میں کیوں کرتے ہو؟ تو نماز میں بھی دعا ہے تو بعد میں کیوں کرتے ہو؟ یہ دعا نہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ دعا ہے۔ پھر آپ پڑھ رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ بھی دعا ہے۔ آپ نے بیچ میں بھی مانگی، بعد میں بھی مانگی، لڑنے والی بات نہیں ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری زبان اردو پنجابی سرائکی ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنی زبان اچ بندہ جوڑ کے منگے، اپنی زبان ہے، جب تک ہم اپنی زبان میں فقیر مانگ نہیں لیتا وہ سمجھتا ہے کہ میں نے حق ادا نہیں کیے۔ شاید بندہ کہتا ہے نا مہربانی کرو چور صاحب، حاجی صاحب، صوفی صاحب، ماڑا بندہ، اللہ نے تانوں شانہ دیتیاں نے، اللہ نے تانوں عزتاں دیتیاں نے، اللہ نے تانوں اولاد دیتی ہے، اللہ نے تانوں سہولت دیتی ہے، میں ماڑا بندہ پس گیا، مر گیا، مہنگائی کے طوفان وچ گر گیا، کچھ مہربانی کر دو۔ جب بندہ یوں گڑ گڑاتا ہے تو سمجھتا ہے میں کسر نہیں چھڈی، کسر۔ تو سامنے میت پڑی ہو نا، ابے کی، بیٹے کی، بھائی کی، تے بندہ اپنی زبان ہے منگ منگ کے آتا ہے میں کم از کم اپنے ولوں جن میرے کو ٹوٹے پھٹے لفظ نے، سونیا پاک
پاک پروردگار تینوں نبیاں دا واسطہ، تینوں رسولاں دا واسطہ، تیرے کرم دا واسطہ، تیرے فضل دا واسطہ، تیری عنایت دا واسطہ، ربوبیت دا واسطہ، جباریت قہاریت دا واسطہ. بندہ ترلا لے رہا ہوتا ہے نا، لے کس کا رہا ہے رب کا. یہ کون سا جرم ہے میرے بھائی؟ یہ کون سا جرم ہے؟ اچھا مزے کی بات ہے، ہر جنازے میں نیت طریقہ بتانا پڑتا ہے، حالانکہ اکثر اسی 100 جنازہ میں پڑھ چکے ہیں. باوجود اس کے جنازے کی دعا کتنے لوگوں کو آتی ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. کتنوں کو آتی ہے؟ پھر بچی کے بچے کی دعا لگ گئے، کتنوں کو آتی ہے؟ اے خدا کے بندو، بیچ والی دعا لوگوں کو نہیں آتی، اوپر والی مولوی نہیں مانگنے دیتا. یہ کون سا کام ہے؟ تو پھر وہ کہتے ہیں لکھی ہوئی کہاں گئے، ہم نے کیسے ضد پہ نہ جاؤ. لکھی ہوئی کہاں گئے، یہ اس کا حصہ نہیں ہے، لیکن مانگنی رب سے گئے. آپ بات کرتے ہوئے ان کی کہہ رہے ہیں جن کی زبان لینگویج لے جا سب کچھ وہی تھا، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں ابو ہریرہ روایت کرتے گئے، سرکار دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا، اس کو ابو داؤد نے نقل کیا 456، اس کا جناب صفحہ نمبر اور حدیث جلد نمبر 2. ابن ماجہ نے بھی بیان کیا، فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. اذا صلیتم علی المیت، جب تم میت پر نماز پڑھ چکو. اذا صلیتم علی المیت، جب میت پر تم صلاۃ پڑھ چکو، پھر کیا کرو؟ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، پھر خلوص سے دعا کرو اس کے لیے. اب یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کو بندہ اس پہ پھنسا رہے اور اس پر بات کرتے ہوئے کوئی بندہ اس طرح کے معاملات بیان کرے. ہم نے کہا ذرا غور کرو، دعا گئے اللہ سے، مانگنی گئے بندے کے لیے. تو قرآن کہتا گئے، قرآن کہہ رہا گئے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بالایمان. فرمایا مومنوں کی کوالٹی خصوصیت یہ گئے، وہ بعد میں آئے گئے، آتے گئے، اپنے لیے بھی دعا مانگتے گئے، اور ایمان کی حالت میں پہلے مرنے والے کو بھی اللہ کے حضور دعاؤں کی صورت میں یاد رکھتے ہیں. حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں وَقَدْ نَقَلَ غَيْرُ وَاحِدٍ الْإِجْمَاعَ عَلَىٰ أَنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ الْمَيِّتِ دَلِيلُهُ مِنَ الْقُرْآنِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. امام سیوطی فرماتے گئے اس امر پر بہت سے علماء کا اجماع نقل کیا گیا، بے شک دعا میت کو نفع دیتی ہے اور اس کی دلیل قرآن کی یہ آیت ہے. اب ایک گروہ کہتا ہے دعا فائدہ نہیں دیتی، اور اس پر قرآن کی دوسری آیت میں نے گزشتہ جمعہ بھی پڑھی، پھر پڑھ رہا ہوں ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ. یہ تو اللہ کے نبی ابراہیم نے دعا مانگی، گویا پتر چنگے ہوئے تے ماں پیو نو بھول دے. پتر چنگے ہوئے تے اماں بابے نو
ایک تو یہ بیٹا، اور پھر دوسرا دعا مانگنے والا کون ہوتا ہے؟ بندوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے دعا مانگنا، یہ تو نبیوں کی سنت، دوسرا فرشتوں کی سنت بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا۔ فرشتے نہ بزنس کریں، نہ تجارت کریں، نہ سیاست کریں، فرشتے کچھ نہیں کرتے سوائے اللہ کی عبادت کے۔ اور قرآن کہتا ہے وہ جو حاملین عرش گئے وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اور کیا کرتے گئے؟ فرمایا وہ یستغفرون للذین آمنوا، وہ مغفرت کی دعا مانگتے گئے ایمان والوں کے لیے۔ پہلا نمبر کس کا عمل؟ نبیوں کا۔ بریلوی بنو، دیوبندی بنو، وہابی بنو، سنی بنو، شیعہ بنو، چکڑالوی بھکڑالوی بنو، جو مرضی بنو، قرآن کہتا ہے دعا مانگنا نبیوں کی سنت۔ پھر قرآن کہتا ہے مرنے والے مومنوں کے لیے دعا مانگنا یہ فرشتوں کی سنت ہے۔ یہ تو عمل ہی بہت اچھا ہے، دعا مانگنا۔ ایک اور بات بتائیے، اگر دعا کرنا معاذ اللہ فضول ہے، یعنی اس کا فائدہ نہیں ہے، تو فضول ہی ہو گیا نا۔ تو پھر اللہ قرآن میں بطور تحسین کیوں بیان کر رہے ہیں؟ قرآن نے تحسین کے طور پر بیان کیا۔ کون ہے مومن؟ قرآن کہتا ہے مومن وہ گئے بعد میں آتے گئے اور دعا مانگتے، ہمیں بھی بخش دے، ہمارے پہلے والے مومنوں کو بھی۔ قرآن نے یہ خصوصیت بیان کی ہے۔ اگر یہ عمل اچھا نہیں ہے تو قرآن تحسین کیوں کر رہا ہے؟ اگر دعا مانگنے والے کی قرآن تحسین کر رہا ہے تو کسی اور کی کیا جرت ہے وہ اس کو بدعتی کہے؟ پھر تو قرآن سامنے رکھو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جناب اللہ کے پاک پیغمبر دعا مانگ رہے نوح علیہ السلام، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اب دعا مانگنا نبیوں کی سنت، اللہ کے بندوں کی سنت، اللہ کے محبوبوں کی سنت، نیک صالحین عارفین و کاملین کی۔ اب جنازہ بھی دعا، بعد میں بھی دونوں چیزیں کیسی ہیں؟ ایک دلچسپ لطیفہ سناؤں آپ کو۔ میں ضلع اکاڑا کے ایک علاقے میں گیا، تب حافظ سعید صاحب کی جماعت جو جماعت الدعوہ تھی اس کا تب عروج کا دور تھا، اور اس میں آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ جیسے ہماری جماعتوں میں بھی ہوتے ہیں شدت پسند بھی ہوتے ہیں، اور بہت سے ڈھیلے بھی ہوتے ہیں، شریف بھی ہوتے ہیں۔ تو وہاں ایک بندہ تھا جس کو عرب کے کچھ کنٹریاں اس کو کچھ پیسے ویسے دیتی تھی، یہاں مسجدیں بناتے تھے وہ، ان کے بہاف پہ نا مسجدیں مدارس بنا رہے تھے، تو ان کے لہجے میں بھی تھوڑی ایسے تلخی اور شدت تھی۔ تو میں وہاں گیا تو اس نے پوچھا ان سے، مجاہد ان کو کہا جاتا تھا اس دور میں، تو وہ آ گیا، کہتا جی کتنے یہ توڑا مولوی؟ انہیں کہا جی آنا ہے۔ اچھا میں گیا تو وہ بڑی گاڑی پہ آیا، جیسے میں رکا تمہیں نا مولوی؟ میں کہا پتہ نہیں کو کام خراب کر دیا بچوں نے یا کوئی کیا مسئلہ؟ تمہیں مولوی نا؟ میں کہا جی میں حضور کے دین کا چوکیدار ہوں، مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ میں کہا جی تھوڑی سپیڈ کسے بدھا کے گلے؟ کسی نے تھوڑی سپیڈ بتا دی، یہ ان کی پدیشی بدتمیز ہو۔ کیا مطلب؟ میں کیا تو مسئلہ بندے دے پترہ تھا نا بھی پوچھ سکنے ہیں، جب جو ہے نا تو میں کب پریشانی کی ہے جنازے تو بعد دعا کتنے لکھی ہوئی ہے؟ میں کہا جی میں سمجھے نہیں، جنازے تو بعد جڑی دعا منگ دیو کتنے لکھی ہوئی ہے؟ انی گل پوچھنی سی اللہ دیا بندیا، گل تے نہ پایا۔ میں کہ یہ بیٹھ کے سمجھا دیتے، ادھر تو سو۔ اب میں کہا چلو، اب اس کے ساتھ کلاشن کوفیں 3-4 بندے کلاشن والے بھی تھے اور پورا لاؤ لشکر۔ ہم بیٹھ گئے
میں نے کہا اب بتائیں جناب. کہتا جی مسئلہ یہ ہے اے جڑی جنازے تو بعد دعا مانگتے ہو یہ ضرور ہے وچ جو دعا ہے. میں کہا اچھا اچھا تسی میں کہ یہ کہنا چاہ رہے ہو بے وچ جو دعا ہے اتو ضرورت ہولی ہولی بول. میں کہ یار وچ بھی دعا ہے اتو بھی منگ لئیے تے وہ بھی رب کو لو منگنی ہے نا. جب وچ تو پھر اتو کے لوڑے وچ جو ہے اپنے کو مسئلہ سڑی جانے ہو کتھے کہڑی حدیث ہے جو بخاری. میں کہا ساتھ لے کرما لیا. میں کہا وچ بھی دعا اتو بھی تے میں کہا منگنی رب کو لے جنہ بندہ منگے رو کے گڑ گڑا کے اللہ کرم فرما دیتا ہے. وہ جو تو وچ ہے اتو دی ضرورت نہیں ہے تسی چنگا کام پایا. میں کہا اچھا جی کوئی بات نہیں. میں کہا وچ ہووے تے اتو تے نہیں منگنی چاہیے نا جو تو ہے جو صحیح پھر کیا ضرورت ہے. میں کہا اچھا. تھوڑی دیر بعد کھانا آیا. کھانا آپ کو پتہ ہے مہمانوں کے لوگ جیسے رسپیکٹ کرتے ہیں انہوں نے بھی بڑا کھانا بڑی ذوق نال بنایا. دیسی ککڑ نال دیسی گھی پایا ہویا. وہ سجن بیٹھے سن سامنے. میں موٹیاں 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 کڑیاں حضرت صاحب دے اگے رکھیاں. وہ بندوقاں والے نال سمجھے بھئی اے ہن کیونکہ مسئلے چ پھس گئے یہ ساڈے مولانا تو تھوڑا جہا اے تھلے بھئی مورال ڈاؤن ہوئے کوئی انہوں نے پریشر لو ہوئے. میں 3-4 موٹیاں 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 جڑے لیگ پیس یہ وہ دیسی ککڑ دے لیگ پیس دیسی گھی تے میں کہا جی ماشاءاللہ آپ مہمان ہو تسی ساڈے کول چل کے آئے ہو تے کھاؤ. مولانا کھان لگے نا دوجی تریجی بوٹی تے اپڑے آندھے نا پانی. میں کہا نا ویچ پانی. ویچ پانی ہون اگے پیچھے. میں کہ بندوقہ نال نہ ڈرا. میں کہا میں نو گل سمجھا. میں کہ جو دو میں کہ جی میں نہیں پکایا جس میری بیٹی بہن ماں نے پکایا ہے اللہ دی قسم ہے وچ پانی پایا. کہ میں کہا وچ پانی ہے اتوں ہون سجے کھبے ویکھے. میں کہا حضرت صاحب کوئی عقل والی گل امت اگے پریشان ہے بڑھ کے مرنی تو نویں رولے مارے ہیں. یہ کوئی بات ہے کرنے والی. لوگوں کو عقل و خرد نہیں ہے. تو جو اصل مسئلہ کھلا اب جب ہم بیٹھ گئے تو خیر مولانا کا تھوڑا سا پارا ہائی جو تھا وہ ڈاؤن ہوا. تو میں نے کہا بات سنو ابھی ہم کھانے کے بعد چائے کا دور بھی چلے گا لیکن جو آپ کے ساتھ تشریف لائے ہیں میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں. کہتے ہیں جی پوچھو. میں کہا جی تسی کنے جنازے پڑھ چکے ہو. ایک نے آکھے کو میں 50 پڑھے دوجے آکھا میں کو 20 پڑھے نے کہ 3 پڑھے. ایک منڈا پینٹ شرٹ سی پینٹ کوٹ. میں انہوں پوچھا میں کہا باؤ تو کون ہے. انہیں کہ جی میں انہاں دا یہ میرے بہنوئی نے میں انہاں دا سالہ. میں کہا جی اچھا. میں تو کہ انہیں کہ جی میں ریسنٹلی انجینئرنگ کی تھی UET تو. میں کہا اچھا ماشاءاللہ تو تے پڑھے لکھے. میں کہا جی چاہ دی پیالی تو پہلے تسی سارے جننے بیٹھے ہو. میں کہا جی تہاڈا مسئلہ کوئی ہے میرا کوئی اسی دے تے بحث ہی نہیں کر دے. چاہ دی پیالی تو پہلے میں کہا تو کنے جنازے پڑھ چکے تو کنے. انہیں کہا میں 20 پڑھے 50 پڑھے 100 پڑھے. میں کہا جی چاہ دی پیالی تو پہلے 5 تن پاک دے نا دیاں 5 غلطیاں معاف وچ والی دعا سناؤ. میں کہ وچ والی دعا سناؤ 5 غلطیاں معاف. اچھا وہ ایک دوسرے کو تکنے لگے. وہ جڑا بچہ سی نا پینٹ کوٹ والا وہ دا پارا ہائی ہو گیا. آندھا مولانا اے جڑا اپنے بہنوئی کا کہتا یہ جو بد نصیب بیٹھا ہے نا پچھلے مہینے میرا ابا فوت ہوا ہے. وچ والی مینوں نہیں آئی اتو والی انہیں نہیں منگن دی. ہم کہتے ہیں خدا کے بندو اللہ سے مانگنا. مانگنا کس سے؟ مانگنا کس سے؟ اللہ سے مانگنا. تو مانگنے دو لوگوں کو.
اس میں کون سی کو برائی ہے؟ ہوں اس کو اگلی گل بھی سن لو. ہمارے ایک JUP کے بڑے اہم رہنما ہیں، بلکہ آج کل غالباً وہ شاید چیئرمین ہیں مجلس، ان کو ملک ذاکر صاحب کو پتہ ہوگا، قاری جمال بہادر صاحب. ان کی والدہ فوت ہوئی تو حافظ سعید صاحب جو ہمارے اہل حدیث مکتب کے ایک بڑا نام ہے، وہ آئے دعا کے لیے. اچھا بہت سے لوگ اور بھی تھے اور میں بھی کہوں تب ان کا پورا لاؤ لشکر ساتھ تھا. حافظ صاحب بھی کرسی پہ بیٹھے، میں بھی بیٹھا، اور بھی بیٹھے تھے سارے. حافظ صاحب نے ہاتھ یوں رکھے ہوئے تھے، گوڈیاں تے بندے جی میں رکھ کے آدھے تھوڑی اماں جان کا بڑا افسوس ہویا ہے، اگے تانوں انہاں دیاں دعاواں دی ضرورت سی، ہن تہاڈیاں دعاواں دی. اینی گل حافظ صاحب نے کیتی، ہاتھ تھلے رکھا. میں کہا حافظ جی ایک گل کراں؟ کہ ہاں. میں کہا اساں بھی ایو کچھ ہی کہنے ہاں، تسی الٹے ہاتھ کر کے کہہ رہے ہو، اسی سیدھے ہاتھ کر. میں کہا دعا اساں بھی ایو ہی منگنے ہاں، لیکن اسی ہولی ہولی بولو. میرے پاس صرف یہی نسخے نہیں ہیں، میں اگے جڑے بندے پریشان ہیں انہوں دی طبیعت قرآن تو حدیث تو دونوں میں انشاءاللہ فقیر دے ہوا. میں نے کہا ہم یہی کرتے ہیں، مانگتے اللہ سے ہیں، مانگتے. قرآن کہتا ہے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ سے مانگنے والوں اللہ ہی سے مانگو، اللہ کے نبیوں کی عطا کردہ دعاؤں اور طریقہ کے مطابق مانگو. پروردگار سے مانگو گے، اللہ سے مانگو گے، اللہ عطا فرماتا ہے. لیکن مرنے والے کے لیے، مانگنے والے دونوں کے لیے جو چیز شرط ہے وہ کیا ہے؟ ہم نہیں کہتے کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں جو کہتے ہیں نہیں پہنچتا، ہم کہتے ہیں پہنچتا گئے. اس میں جو اصل بات ہے وہ سامنے رکھی جائے. اصل مسئلہ کیا گئے؟ پہنچتا ضرور ہے لیکن کس کا پہنچتا گئے یہ بھی یاد رکھے. اور کیا پہنچتا گئے؟ آمنہ کے لال فرماتے عبداللہ ابن عباس روایت کرتے گئے حضور نے ارشاد فرمایا المیت فی القبر الا کالغریق المتغوط ینتظر دعوة تلحقه من اب او ام او اخ او صدیق فاذا لحقته كان احب الیہ من الدنیا وما فیها وان اللہ تعالی لیدخل اغلی القبور من دعاء اغلی الارض امثال الجبال وان غدیة الاحیاء الى الاموات الاستغفار لهم. مشکاۃ شریف حدیث شریف مشکاۃ شریف صفحہ نمبر 206 فرمان محمدی عقیدہ اہل سنت. دعا مانگی آقا. یہ جو مرنے والے گئے قبر والے ان کی پوزیشن کیا گئے اور مرنے والے کے پیچھے والے کیا کریں؟ فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا مردوں کی حالت قبر میں ڈوبتے ہوئے فریاد کرنے والے کی طرح ہوتی ہے، وہ انتظار کرتا ہے. جس کو فرمان نبوی پسند آئے وہ سر ہلا دے، میں سمجھوں گا. حضور میں نہیں کہہ رہا، حضور فرما رہے ہیں. حضور ارشاد فرما رہے ہیں المیت فی القبر الا کالغریق المتغوط ینتظر دعوة تلحقه من اب او ام. ڈوبتے ہوئے فریاد کرنے والے کی طرح ہوتی ہے، وہ انتظار کرتا ہے اس کے باپ یا ماں، بھائی یا دوست کی طرف سے اس کو دعا پہنچے. اس کے بھائی، باپ، رشتہ دار، عزیزوں کی طرف سے اس کو دعا پہنچے.
اور جب اس کو کسی کی دعا پہنچتی ہے تو وہ دعا کا پہنچنا اس کے لیے کیا گئے؟ حضور سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کانا حب الیہ من الدنیا وما فیہا، اس کے لیے دعا کا پہنچنا دنیا و ما فیہا سے اس کو زیادہ محبوب ہوتا گئے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ آل زمین کی دعا سے آل قبور کو پہاڑوں کی مثل اجر و ثواب اور رحمت عطا فرماتا ہے۔ پھر کریمہ کا نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ غَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ، حضور نے فرمایا تو پھر سن لو، تو زندوں کے لیے مردوں کے لیے سب سے بڑا تحفہ ان کے حق میں کی گئی دعا ہی ہے۔ اب ایک طرف ایک پھر عقیدہ والا کہتا ہے نہیں پہنچتی، اور ایک طرف فرمان محمدی۔ میں نے پھر عرض کیا جنازے کی صورت میں آپ نے سنا ہوگا، حدیث مبارک میں آپ کو سناتا ہوں پھر آپ کو اور مزہ آئے گا۔ 40 نیک بندے جنازے چومے میں، وہ جو نیک بندے ہیں وہ مردہ کے زندہ، وہ زندہ ہیں اور آئے کس کے لیے گئے؟ تو زندوں کا مردوں کو فائدہ کیا ہے؟ میرے آپ کی آقا مولا نے ارشاد فرمایا ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2242 ہے، آمنہ کے لال فرماتے گئے جس مسلمان کی نماز جنازہ پر ایسے 40 مسلمان کھڑے ہو جائیں جنہوں نے شرک نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت میت کے حق میں قبول فرماتا گئے، یعنی ان کی وجہ سے نیک 40 زندہ لوگوں کی وجہ سے اللہ مرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ مرنے والے کو پیچھے والے کی دعا سے فائدہ۔ حضرت مالک بن بغیرہ فرماتے گئے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد نے نقل کیا، حدیث نمبر ہے 3168، آمنہ کے لال فرماتے ہیں ما من مسلم یموت فیصلی علیہ 3 صفوف من المسلمین الا اوجب، جب جس مسلمان کی نماز جنازہ پر مسلمانوں کی 3 صفیں ہو جائیں اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ صفیں زندوں کی دعا مردہ کے لیے۔ ابو سعید خدری فرماتے گئے جانے جانا رحمت کونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یتبع الرجل یوم القیامت من الحسنات امثال الجبال فیقول انا هذا فیقول باستغفاری ولدک لک۔ اس کو الادب المفرد میں 9 صفحہ پر امام بخاری بیان کرتے ہیں، قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں انسان کے اعمال سے ملی ہوں گی اور وہ کہے گا اللہ میں تو نیک نہیں تھا، گناہگار مرا، یہ نیکیاں کہاں سے آئی گئے؟ اللہ فرمائے گا تیرے مرنے کے بعد تیرے بچوں نے تیرے دوستوں نے دعائیں مانگ مانگ کے اللہ فرمائے گا تیری مغفرت کا اہتمام کیا ہے۔ اس کو 40ویں کا نام دے آپ کی مرضی، 3 کا دے آپ کی مرضی، سالانہ کا دے آپ کی مرضی، یہ آپ کی مرضی ہے۔ مقصد کیا گئے؟ پھر بولیے مقصد کیا گئے؟
حضرت انس فرماتے ہیں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں امتی امت مرحومۃ تدخل قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب عليها تمحص عنها باستغفار المؤمنین. میری امت مرحومہ ہے، وہ قبروں میں گناہوں کے ساتھ داخل ہوگی اور جب قبروں سے نکلے گی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ مومنوں کی طرف سے کیے گئے استغفار کی وجہ سے ان کو گناہوں سے پاک و صاف کر دے گا. یہ حدیث اس نے نقل کی ہے جس نے 75 مرتبہ آمنہ کے لال کی جاگتے زیارت کی ہے، علامہ امام جلال الدین سیوطی. میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، اب یہ ہم نہیں کہہ رہے، ظاہر ہے اللہ کے نیک اعلیٰ لوگ جنہوں نے بیان کیا ہے. اب یہ دعا مانگنا نیک کے لیے، مومنوں کے لیے. اب وہ گھنڈی، وہ بات، وہ جو اندر کی کہ پہنچتی کس کی ہے، یہ بھی مسئلہ، اور کس کی نہیں پہنچتی یہ سنیے. محبت میں سر دھنیے. حضور کے 2 صحابی، ان کا ابا فوت ہو گیا کفر کی حالت میں. ایک نے 50 غلام آزاد کر دیے، دوسرے کو کہتا ہے تو بھی اپنے کافر ابا کے مرنے کے بعد غلام آزاد کرو. اس نے کہا بھیا پہلے مسئلہ حضور سے پوچھ لیں. جیسے حضور کہے ویسے اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے. حضور کے دربار دربار میں دونوں آ گئے، عرض کی ابا جان چلے گئے، کہہ رہے تھے میرے لیے کچھ کر دینا، 100 غلام آزاد کرنا چاہ رہے ہیں، 50 کر دیے، 50 کروں. آپ فرمایا، حضور نے فرمایا سنو، یہ فرمان نبوی تے ونڈ تے تقسیم تے وچ والی گل تے رولا ختم. حضور نے فرمایا انہو لو کان مؤمنا فاعتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ فبلغہ ذلک. فرمایا اس کے لیے حج کرو، صدقہ دو، خیرات کرو، دعا مانگو، پر شرط ایک ہے، شرط ایک ہے. آقا کیا؟ فرمایا دونوں دی کمپنی ایک ہوئے ورنہ بیلنس نہیں پڑ سکتا. دونوں کی کمپنی ایک ہو، بھیجنے والا بھی مسلمان، جس کو بھیجو وہ بھی مسلمان. پھر جو بھیجو جتنا بھیجو پہنچ سکتا ہے. ہوں سوچو جیڑا بندہ آندا ہے کوئی دعا نہیں، او دے نال لڑنا نہیں، پیو او دا پتہ اونوں، جو کہہ رہا ہے کوئی دعا نہیں، چکو کوئی دعا نہیں، خبردار او دے نال لڑنا. کیونکہ باپ اس کا، اس کو پتہ ہے کیسے مرا ہے. اگر وہ مومن مرا ہے تو پھر تن کے دعا منگو، پوج کے دعا منگو، ڈٹ کے دعا منگو، 2 دن بعد 3 دن بعد منگو. کوئی تیجا آکھے وہ مرن دی بجائے انہوں جواؤ نہ تبدیل کر دیو. 40ویں تو کسے نو موت پاکے ہوئے تے 40ویں دا لفظ چینج کر دیو. 7 تو کسے نو ڈینگی لڑ دے تو لفظ 7 کٹ دیو. وڈ کے مرنی دعا مانگ جے مومن مرے آئی تھے. یہ بندہ ہی مومن نہیں مرا تو پھر کیا دعا مانگو گے، کیسی دعا مانگو گے؟ کچھ بھی اس کو ثواب نہیں پہنچے گا. اگر وہ بندہ مومن مرا گئے تو پھر دعا مانگو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من البر ان تصلی لهما مع صلاتک وان تصوم لهما مع صیامک. حضور سید عالم علیہ السلام نے سمجھاتے ہوئے بات ارشاد فرمائی. کسی نے پوچھا زندہ تھے، سلوک کے حقدار تھے، اب مر گئے کیا کروں؟
حضور نے فرمایا اگر ان پر قرض تھا ادا کرو گے نا، قرض تھا تو دے گو تم، سوکھا ہوئے گا او، اگر پر اس کی نماز قضا تو ادا کرو گے تم، اگر حج کرنا چاہ رہا تھا نہیں کیا تو کرو گے، سبحان اللہ کہو گے خوشی، فرمایا دعا کرو گے تم ثواب، اور جب اس کو ثواب پہنچ سکتا گئے، تمہارے قرض اتارنے سے فائدہ، حج کرنے سے فائدہ گئے، تو پھر اس کے لیے استغفار کرنے سے بھی فائدہ ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی گئے حضور رحمت کونین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، حدیث مسلم کی ہے، حدیث شریف نمبر ہے 2748، بخاری میں اس حدیث کو بیان کیا 1851 پر۔ حضور نے فرمایا جو شخص مر جائے اس کے ذمہ روزے باقی ہوں تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزے رکھے۔ اس کا مطلب ہے روزے رکھنے سے مرنے والے کو کیا ہے، بولیے، مرنے والے سے روزے اس نے رکھے اور ثواب اس کو ہے۔ اچھا پھر اسی طرح حضور سید عالم علیہ السلام کے پیارے غلاموں، جو ہم نے کیا جو کر رہے ہیں اس کو پہنچتا ہے کیسے، اس کو بیان کیا ابو داؤد نے 2881 حدیث نمبر ہے، مسلم شریف نے اس کو بیان کیا 1004 نمبر پر، اس کو بیان کیا ہے بخاری شریف نے 1322 نمبر پر۔ حضور حضرت ام المومنین عائشہ فرماتی ہے ایک آدمی آقا کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی ان امی تُلِتَتْ نَبْتُغَا وَأَظُنُّغَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ، عرض کی میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہے، میرا خیال ہے وہ اگر اللہ ان کو موقع دیتا تو وہ کچھ نہ کچھ اپنے لیے صدقہ خیرات کرتی، اگر میں ان کی طرف سے خیرات کروں تو ثواب پہنچے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا نعم، بالکل پہنچے گا ایمان والے کے لیے، بالکل پہنچے گا، لیکن ہو ایمان والا۔ اب مسلم نے تو باب حدیث کا باندھا اور حدیث کا باب ہی باندھے ہوئے کمال کی، انہوں نے باب امام مسلم نے باندھا باب وصول ثواب الصلاۃ الی المیت، باب ہی باندھ دیا، مرنے والے کی طرف سے اس کو ثواب پہنچتا گئے، لیکن شرط یہ گئے بھیجنے والا بھی مومن ہو اور آگے والا بھی، اس کے لیے قرآن پڑھو تو ثواب، اس کے لیے نیکی کرو، اس کے لیے جو اچھا عمل کرو ثواب ہے، لیکن ظاہر گئے کرنے والا اعلیٰ ہو۔ اب حدیث شریف آخری سنیے اور ذرا چسک کے ساتھ، پہلے ایک سوال سن لو، تھی کہ ختم بھی پڑھو قرآن دی آیتاں سامنے رکھ کے فروٹ پانی ایک آدھی دعا ہے، میں کہا یہ بندے مرن دا خطرہ ہے نا، اگو ویک کے بندیاں دے پچھو چرک نہیں کھاتے کون ہے، زندہ فروٹ، زندہ پانی، سبحان اللہ، نواں مسئلہ، زندہ کھائیں گے بریلوی سنی پیر، لو جی ثواب پڑ گیا، کوئی گل دے سناؤ، یہ کھانے پینے کا ڈھونگ رچایا ہوا کھائے گا ثواب، یہ کیسے؟ ہم نے کہا ایسے، اب سنیے کیسے؟ ہاں فضول خرچی کرنے والے کا تعلق ہم سے نہیں، غریبوں کو ختم سے دور رکھ کے اپنوں کو مچھندروں کو کھلانے والے کا تعلق ہم سے نہیں، ان کے لیے عالی شان کرسیاں کارپیٹ اور غریب مسکین حقدار باہر بیٹھے ہوں، یہ ساڈا نہیں، وہ چولیے
مرن والے دے بچے نابالغ نے تے انہاں دا مال اپنی مرضی دے مطابق اتلے ختم انج دلانا ہے تے انج دلانا ہے، یہ ہے ہی بغیرت نے جڑا انج دلاوے۔ مرنے والے کے بچے نابالغ ہیں تو اس کی جائیداد کو، اس کے مال کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا جب تک وہ بالغ نہ ہو۔ یہ یاد رکھیں، میٹھے چاول بھی پکاؤ تے یہ بھی پکاؤ تے فروٹ بھی لے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شادی حالج کر دے ہوتے اینج سد دے ہوتے، زیادہ مقصد ہے دعا مانگنا، اہتمام کرنا مقصد ہے صرف۔ ہاں اس کے لیے اگر آپ کو اس طرح کا اہتمام کریں، فضول خرچی بھی نہ ہو، اور مہمانوں کے آمد کے لیے ان کو سامنے رکھ کے کو کھانے وانے کا معقول اہتمام اگر کو کرے تو اس پر کوئی سوال اٹھائے تو او دی منجی ٹھوک سکنے آج۔ ایک بندہ میں نے آتا جی تسی پکاندے کیوں ہو نہ واسطے، اسی کیا جی کوئی بات نہیں پریشان نہ ہو، ساڑی فوتگی دے جڑے ساڑے مہمان آنگے نا دورو میاں والی بکھر سیال کوٹ پنڈی پشاور تو اونا دا ٹکر پکامی تو ہلو بولو، اونا دا ٹکر پکامی تو، اسی منگا گے دعا۔ جڑا بندہ پریشان ہے میں آکھے ہونا وہ مہمان جو آتا ہے تو اپنی بساط کے مطابق اہتمام کرو، فضول خرچی نہ ہو۔ کرنا کیسا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایک شخص نے بارگاہ کے مستقبی میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ ان امی توفیت ابا ینفعها ان تصدقت عنها قال نعم قال فإن لي مقرفا فأشهدك أني قد تصدقت به عنها۔ ترمذی شریف 669، ابو داؤد حدیث نمبر 2882۔ یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا اسے نفع پہنچے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں پہنچے گا۔ اب سنو، حضور کا صحابی یہ بات سن کے کہتا ہے پھر گواہ ہو جاؤ، میرا مخرف نامی باغ اپنی اماں واسطے وقف کر دینا، فروٹ زندہ کھاون گے ثواب میری اماں نو پہنچے گا۔ جڑا حضور دے فرمان تے سبحان اللہ نہیں آکھ سکتا سر ہلا دے دے۔ فروٹ کھائے گا زندہ ثواب ملے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ او مومن۔ ایک اور مسئلہ بھی ہے، غریباں نو کھواؤ میں سب کو کھلاؤ، غریب کو واپس نہ کرو، لیکن حضور کی حدیث کو سامنے رکھ کے یہ بتا، حضور نے فرمایا ہوئے تو اج کر باغ دے باہر ایک بندہ کھڑا کر دے جیڑا آن والے نو پوچھے تو امیر ہے چل لگے، غریب تو کھا۔ میں کیا سونے کا کیا جس کی پابندی حضور نے نہیں کی اس کی تو کیسے کر سکتا ہے؟ تیرا کیا کام ہے؟ حدیث حضور کی بارگاہ میں ایک اور صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ان ام سعد ماتت فأی الصدقۃ افضل قال الماء قال فحضر بئرا وقال هذه لأم سعد۔ یا رسول اللہ اماں فوت ہو گئی کچھ کروں تو پہنچے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ حضور عرض کی افضل کام کیا ہے؟ فرمایا کنواں کھدوا پانی کا، پانی پیے گے زندہ۔ جڑا بندہ پریشان ہے اگلے جمعے مسجد بدل لوے، میں تین جی عقیدے دی ترجمہ جنہوں حضور دی حدیث شریف سن کے مزہ نہ آئے مرے مسجد بدل رہے ساڑھے کو لانے تو حضور دی حدیث سننی پہ گئی، کیونکہ یہ مسجد جس میں بیٹھا ہوں یہ کسی فرد کی نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے اور محمد عربی کی شریعت کی پہرے داری کا یہ مرکز ہے۔
تو اس لیے یہاں عقیدہ وہی چلے گا جو قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان والا ہے۔ کنواں کھدواؤ ہے کنواں، پانی پیے گا زندہ، اگے کیوں رکھ دے؟ میں کیا پچھو جا رکھ، پانی کیوں پہ ہے؟ میں کیا چک لے، فروٹ کیوں پہ ہے؟ میں کیا مر جا۔ حضور نے فروٹ کا اہتمام کروایا، صحابی سے کہا تو اس نے کہا میں نے باغ وقف کیا، میں کہا وٹ کے مرنی جا، باغ ہٹوا لے۔ حضور نے فرمایا پانی افضل صدقہ ہے، تو حضور نے صحابی نے کنواں کھودا اور کنویں سے پانی زندہ پیتے رہے۔ مینو دس جڑا بندہ حضور نے کھڑا کیتا ہوئے، تو مسافر نو پیمن دئی، مقامی نو نہ پیمن دئی، غریب نو پیمن دئی، امیر نو نہ پیمن دئی، یہ تیرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، حقدار کو حق دے۔ حضور کے لیے حضور کی شریعت کو سامنے رکھ کے نیکی کر، چولا نہ ماریاں کر، یہ کیوں ہے وہ کیوں ہے اگے کیوں ہے، تو مار پڑے اپنے غضب وچ مار۔ محمد کا فرمان یہ ہے پانی زندہ پیے گا ثواب مردے کو پہنچے گا، جیڑا ساڑ وچ بیٹھا ہے مر ہی جائے، مرنے والا کافر ہے، دعا نہ مانگو، مرنے والا مومن ہے، مانگنے والا مومن ہے، تیرا پیو بھی نہیں ڈک سکتا۔ وما علیہ الا البلاغ۔